جب بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ قسط الہندی ایک ہرب ہے جسے کاسٹس پلانٹ کی یہ روٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہندی ہے یہ کوہ ہمالیہ پہ پائی جاتی ہے. تو اس کے لیے کوہ ہمالیہ جانا پڑے گا؟ نہیں، کوہ ہمالیہ پہ نہیں جانا پڑے گا. اس کا سورس بتا رہی ہوں کہ بہترین قسم کی جو قسط الہندی ہے وہ کوہ ہمالیہ سے ملتی ہے، لیکن انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی اس کا بہت اچھا سورس ہے. ہم بہت آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں. اور اس کو صاف ستھری فریش جو ہوتی ہے اس کو ڈرائی کر کے اس کو پیس کے اس کا استعمال کیا جائے اگر، تو 1 ٹی اسپون پاؤڈر قسط الہندی کا لے کر اس کو 1 کپ یا 1 گلاس پانی میں جسٹ نارمل روم ٹیمپریچر واٹر میں اس کو سوک کر دیں، اگر بھگو دیں اور کچھ دیر کے بعد اس کو پی لیا جائے تو یہ بھی ہمارے جو قوت مدافعتی نظام ہے اس کو بھی انہانس کرتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے گردوں کے لیے بہت مفید ہے، جسم کی دردوں کے لیے بہت مفید ہے. نزلہ، زکام، کھانسی، کنجیشن، ایون کہ ایستما اور نمونیا، اس میں بھی یہ بہت مددگار ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہر بیماری میں ذائقہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے. جی، یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں اصل میں. ٹھیک ہے. کاسٹس 2 طرح کی ہے. ایک قسط البحری ہے جو سمندر کے کنارے پیدا ہوتی ہے، اور ایک قسط الہندی ہے جو کوہ ہمالیہ پہ پیدا ہوتی ہے. دونوں میں بہت فرق ہے، لیکن کلر کا بھی فرق ہے. کلر کا بھی فرق ہے. جو باہری ہے وہ آف وائٹ سی ہوگی، جو ہندی ہے وہ ڈارک براؤن ہے. باہری جو ہے وہ اس کا ذائقہ کوئی خاص نہیں ہے، عام لکڑی کی طرح کا ذائقہ ہے. لیکن جو ہندی ہے اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے. اسی طرح اس کی کوئی خاص سمیل نہیں ہے، لکڑی جیسی ہے باہری کی، مگر ہندی کی سمیل بہت تیز ہے، بڑی سٹرونگ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک بکرے کی سی سمیل ہے. جی، اتنی تیز سمیل ہے. تو لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے. دیکھیں ہم عام جو ادویات بھی لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک کڑوی ہوتی ہیں. جی، لیکن ہم بچوں کو پلا دیتے ہیں. ہو یا کڑوی، بالکل دوا کو تو استعمال کرنا ہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 7 بیماریوں سے شفا بیان فرمائی ہے، جس میں ایستما یعنی دمے کی شکایت ہو، کنجیشن، اس کے علاوہ گلے کی خرابی، ٹانسلائٹس اور جسم کی دردیں، بچوں کا سر درد اور گردے کی یا یعنی یورین کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، چاہے وہ یو ٹی آئی کا پرابلم ہے یا یورین بہت زیادہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو آپ یو ٹی آئی کے پرابلمز یا جسے یو بی جی کہہ لینا چاہیے، ان کے پرابلمز جو ہیں وہ بھی اس میں سالو ہو جاتے ہیں. تو سردی کے موسم میں اگر ان کو شہد کے اندر ملا کے استعمال کر لیا جائے تو سردی سے بچاؤ ہے بہت اچھا. اگر اس کو پانی میں ڈال کے پی لیا جائے تو جسم کے دردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر ایستما ہے تو اس کی ایک چٹکی لے کے ناک میں جیسے سنف کر لیا جائے، سونگھ لیا جائے زور سے دونوں طرف، تو ایستما کو فوری ریلیف ہوتا ہے. ہمارے پاس اتنے کیسز اب آتے ہیں ایستما کے، اور بعض دفعہ الرجی ہوتی ہے، ایستما بنایا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ اسی وقت وہیں پہ سانس بحال ہو جاتا ہے. اسی طرح کنجیشن ہے اگر، تو کنجیشن میں بھی اس کو شہد کے ساتھ ملا کے، یعنی ایک حصہ اگر اس کا قسط الہندی کا ہے تو 2 حصے یا 3 حصے شہد ملا کر 1 ٹی اسپون کے برابر مقدار میں کھا لیا جائے، دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اپنی ضرورت کے مطابق. تو یہ سینے کا بلغم سارا صاف کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن کنجیشن بہت زیادہ ہے، وہ شہد نہیں استعمال کر سکتے، تو ان کے لیے اگین پھر وہی میتھڈ ہے کہ وہ سونگھ لیں اس کو. ایک موٹی سی چٹکی لے کے اس کو سونگھ لیں، اور دن میں 1 سے 3 دفعہ بھی سونگھا جا سکتا ہے. تو وہ جب لنگز میں اترتی ہے تو وہ ساری کنجیشن کو لپٹ جاتی ہے. اور بس چاہے وہ کھانسی کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اس کو نکال دیتی ہے اور سانس جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایستما کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کو سیزنل ہوتا ہے، یعنی کہ سردیوں کا نہیں ہوتا، جیسے مثلا پولن کا ہوتا ہے یا فوڈ الرجی کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے وہ. جی، تو اس پہ بھی یہ چیزیں فائدہ دیں گی؟ بہت فائدہ مند ہے. اس کے آپ یہاں سے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برونکیکٹائٹس ہے ایک تو برونکائٹس ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ لنگز کا پھوڑا ہوتا ہے. جی، لنگز کے اندر ایک ایسا پھوڑا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے لنگز جو ہے وہ ہمارے ہارڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سانس لینا یا اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ڈیتھ بہت قریب آ جاتی انسان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو عربی میں ذات الجنب کہتے ہیں، تو ذات الجنب کا علاج بھی قسط الہندی میں فرمایا.
کہ اس کو اگر سونگھا جائے تو اس سونگنے سے وہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اتنی زود اثر اور تیز اثر دوا ہے. تو پھر کنجیشن اور باقی چیزیں تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں. بالکل. جو اتنے بڑے پھوڑے کو ٹھیک کر سکتی ہے، جس کا علاج سرجری کے علاوہ دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں، کیونکہ وہاں جا کے اینٹی بائیوٹک بھی نہیں کام کرتی. تو بالآخر وہ اتنا لنگ کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں طب نبوی میں اتنا فائدہ ہے کہ لنگ بھی کٹنے سے بچتا ہے، اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات سے بھی ہمیں بچاؤ ہے. اور آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اس میں تکلیف میں جیسے جیسے افاقہ ہو تو آپ بھرپور پورا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے، بالآخر سرجری تو ہے.